السلام علیکم۔ آج کی کہانی بالکل حقیقت پہ مبنی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک حوالدار عبدالرشید کی، جو کہ آزاد کشمیر، اس وقت وہ کشمیر تھا، بمبر کا رہنے والا تھا، اور دوسری جنگ عظیم اپنے جوبن پہ تھی، اور وہ ایک حوالدار کی حیثیت سے بحری جہاز میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اس بحری جہاز کو ایک ٹارپیڈو ہٹ کر چکا تھا اور بحری جہاز رفتہ رفتہ ڈوب رہا تھا۔ تو کنارے سے امداد کے لیے برٹش آرمی کی کشتیاں جو تھی وہ روانہ کر دی گئی، تاکہ اس میں بچے کچے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تو کئی لوگوں نے تو بحری جہاز کے ڈوبنے سے پہلے ڈر سے خود ہی چھلانگیں لگا کے خودکشی سمجھے کر لی۔ اب وہ کشتیاں آ رہی تھی تو جو کیپٹن تھا وہ برٹش تھا، گورا۔ اس نے حوالدار عبدالرشید سے کہا کہ تم اوپر پول پہ جا کے دوربین لے کے دیکھو کہ کشتیاں کتنی دور ہیں۔ اب عبدالرشید اوپر ٹاپ پہ چلا گیا اور وہاں جا کے دوربین لگا کے اسے دیکھی کشتیاں تو آ رہی تھی، لیکن ان کا فاصلہ اتنا تھا کہ عبدالرشید نے اندازہ کیا کہ یہ بحری جہاز اگر 5 گھنٹے میں غرق ہو جائے گا تو کشتیاں شاید نہ پہنچ سکے، یا ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے جا سکتی۔ تو بہرحال اس وقت ایک طرف زندگی تھی، دوسری طرف موت تھی۔ تو عبدالرشید جو تھا اس سچویشن میں اسے نہیں پتہ تھا کہ اب مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے۔ تو اس حالت میں اسے اپنے گھر والے بہت یاد ہے۔ وہ ان میرڈ تھا، لیکن والدین کا بڑا بیٹا ہونے کے سے بہت لاڈ پیار میں پڑا تھا۔ تو اس نے اس حالت میں جب وہ اپنے والدہ سے بات تو نہیں کر سکتا تھا، مل نہیں سکتا تھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے والد کا ایک لکھا ہوا خط اس کی جیب میں پڑا تھا، اسے نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا تاکہ تھوڑا سا دل کو تسلی ہو۔ اب وہ خط پڑھتا گیا تو خط کے آخر میں اس کے والد نے چند فقرے لکھے تھے، جنہیں پڑھ کے وہ بے تحاشا رونے لگا۔ تو فقرہ یہ اس کے والد نے لکھا تھا کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ تو اب اسے اتنا رونا آیا کہ والد صاحب نے یہ کیا لکھ دیا کہ جلد ملاقات ہوگی، ادھر تو بہت تیزی سے موت میری طرف بڑھ رہی ہے، اور زندگی جو ہے وہ تو ابھی بہت دور ہے کشتیوں کی صورت، پتہ نہیں پہنچتی ہے، موت پہلے پہنچ جاتی ہے یا زندگی پہنچ بھی پاتی ہے۔ تو والد صاحب نے یہ کیا لکھ دیا کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ تو حوالدار عبدالرشید کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے بچپن سے لے کے اس آرمی کے جوائن کرنے تک وہ تمام ایک ایک بات یاد آنے لگی، اپنا گاؤں یاد آنے لگا۔ وہ کشمیر کے ایک سمجھے ٹاؤن کا جس کا نام بمبر تھا، وہاں کا رہائشی تھا۔ ایکسکیوز می۔ تو اب اس سچویشن میں اسے دیکھا کہ وہ کشتیاں جو ہیں وہ ان میں سے چند کشتیاں بڑی تیزی سے آ کے بحری جہاز کے نیچے آ کے کھڑی ہوگی، لیکن بحری جہاز تو بہت اونچا ہوتا ہے، تو وہاں سے سیڑھیاں لٹکائی گئی رسوں کے ذریعے، اور آرڈر دیا گیا لوگوں کے ون بے ون آپ نیچے ہوتے کشتیوں میں جائیں۔ لیکن وہ جو جوان تھے وہ اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے اس وقت کے کہ انہوں نے بغدڑ مچا دی، اور کئی ویسے ہی دھکم بیل میں سمندر میں گر کے ہلاک ہو گئے، کہیں کشتیوں میں پہنچے تک ہو گئے پہنچ سکے۔ اب وہ یہ حال تھا کہ وہ جو رسے کی تھی بنی ہوئی سیڑھیاں، ان کے ڈنڈے بھی ٹوٹ چکے تھے۔ تو کیپٹن نے حوالدار عبدالرشید سے کہا کہ یو ول گو ود می۔ وہ کیپٹن جو تھا وہ گورا تھا، برٹش تھا، اور قانون یہ تھا کہ بحری جہاز میں سے سب سے آخر میں کیپٹن اسے لیو کرتا تھا، چھوڑتا تھا۔ اب حوالدار عبدالرشید گن پکڑے اپنے کیپٹن کے ساتھ کھڑا تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ ہماری باری آئے گی بھی یا نہیں۔ بہرحال وقت کے ساتھ باری آ گئی، کیپٹن نے کہا کہ جمپ۔ تو اب حوالدار عبدالرشید نے جمپ کرنا تھا کشتی میں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کشتی میں گرتا ہے یا نیچے سمندر میں جاتا ہے اور مچھلیوں کا شکار بن جاتا ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یا اس کے والدین کی دعائیں اس کے ساتھ تھی، اسے جمپ کیا اور سیدھا کشتی میں گرا، اور اتنا وہ چوٹ آئی اسے گرنے سے کہ اسے ہاسپٹلائز کر دیا گیا۔ 1 ماہ وہ ہاسپٹل میں رہا، پھر اسے 1 ماہ کی چھٹی پہ وہاں کا تم گھر جاؤ اور اسٹے کرو۔ تو اس سارے سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی موت وقت سے پہلے نہیں آتی، زندگی پہنچ جاتی ہے بچانے کے لیے،
اور اگر موت آئی ہو تو پھر کوئی دنیا کی طاقت زندگی آپ کو نہیں دے سکتی، ایک سانس بھی آپ نہیں لے سکتے۔ لہٰذا آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے ہر روز اللہ پاک کی نعمت اور شکر ادا کریں، اپنے ارد و گرد لوگوں سے اچھا سلوک کریں، ایسا سلوک کریں کہ جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تو بھائیو، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر کوئی نئی سٹوری سناؤں گا۔ تو اس وقت یہی میری دعا ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس زندگی کو زندگی سمجھ کے گزاریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ مختصر یہ کہ موت کے ڈر سے زندہ نہ رہے، بلکہ یہ سمجھے کہ زندگی ہوتے ہوئے موت آ ہی نہیں سکتی۔